کرونا وائرس پوری دنیا میں ایک وحشت مچا رہی ہے، اس نے دہشت پھیلا رکھی ہے، اور اس وائرس کی جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے میں چلی جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے۔ تو پوری دنیا الرٹ ہے۔ ہمارے بھارت کے معزز وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب بہت فکر مند ہیں، اس سلسلے میں بہت فکر مند ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب، بھارت سرکار اور بھارت کی ہیلتھ منسٹری اس وائرس سے بچنے کے لیے جو بھی تدبیریں اختیار کریں گی، ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں، ہم کھڑے کاندھے سے کاندھا ملا کر۔ اور میں تمام مسلمان بھائیوں سے اور تمام دیش واسیوں سے، ہندو بھائی بہنوں سے، مسلمان بھائی بہنوں سے آگرہ کروں گا کہ ہمیں ان ہدایات کو، انسٹرکشن کو فالو کرنا چاہیے، بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے بچنا چاہیے، ہاتھ دھوئیں، چہرہ دھوئیں، اور مسلمان پابندی سے 5 وقت کی نماز وضو بنا کر پڑھیں، تو انشاءاللہ وہ تو بالکل فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنی ہے جن چیزوں کی وجہ کر یہ وائرس پھیلتا ہے، چونکہ تمام انسانوں کے جان مال کی حفاظت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا میں پورے طور پر اپنی قوم کے ساتھ، بھارت سرکار اور بھارت کے ماننی وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ بنگال کے ناخدا مسجد سے یہ آپ کا اعلان ہوا ہے کہ جمعہ کی نماز میں جو لوگ مصلی ہوں وہ گھر سے وضو بنا کے آئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جائے نماز خود کر لے کے آئے، اور نماز کے بعد فوراً مسجد کو خالی کر دیں۔ آپ بھی کلکتے میں، بنگال میں بہت سارے مساجد سے جڑے ہوئے ہیں، ایسے میں آپ کا کیا؟ دیکھیے، یہ پریکاشن ٹھیک ہے، مناسب ہے، غلط نہیں ہے۔ وضو تو گھر سے بنا کر اگر نماز کے لیے آئیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ثواب بھی زیادہ ہے۔ مصلی اپنا لے کر آئیں تاکہ ہائیجینک رہیں گے، اور سنت گھر میں پڑھنی چاہیے، حدیث میں یہ بات صحیح ہے۔ اور آئیے، لہٰذا اگر اس طرح کی تدبیریں ہمارے کسی مسجد کے امام صاحب اختیار کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط ہے، بالکل مناسب تدبیر ہے یہ۔ ملک کے مختلف شہروں اور علاقوں میں جو شاہین باغ بنی ہوئی ہے، تو اس میں تو بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ وہاں جو پڑھی لکھی ہماری بہنیں ہیں، ان پڑھی لکھی بہنوں سے حکومت کو فوراً بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہرحال ناراض ہے، غصے میں ہیں۔ تو حکومت کو اپنی طاقت کا استعمال اور قانون کا استعمال نہ کر کر محبت کا استعمال کرنی چاہیے، ان کو بات کرنی چاہیے، ہر مسئلہ بات چیت سے حل ہو جاتا ہے۔ عرب کی بھی مثالیں دیجیے۔ حضرت، یہ جو مہاماری پھیلی ہوئی ہے، اس کے سبب ممبئی میں ہو چاہے وہ عرب ممالک میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، خلیج کی جو کنٹریز ہے وہاں پر مساجد جو ہے بند کر دی گئی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کلکتہ، بنگال میں بھی اس طرح کا اگر یہ مہاماری پھیلتا ہے تو یہاں بھی مساجد پہ اس طرح غور و فکر کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، مسجدیں اجتماعی جگہ ہیں۔ باہر ملکوں میں، بالخصوص سعودی عرب، قطر، دبئی، کویت وغیرہ کی جو اطلاعات آ رہی ہیں، وہاں کسی امام یا کمیٹی نے فیصلہ نہیں کیا مسجد بند کی جائے، حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ ابھی ہمارے بھارت سرکار اور بھارت کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ خود فوریت اپنی طرف سے مسجدیں بند کر دی جائیں، یہ مناسب نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر سرکار کی طرف سے کوئی ایسی تجویز آتی ہے تو اس پر یہاں کے علماء غور کریں گے اور غور کر کر جواب دیں گے۔ انفرادی طور پر کوئی آدمی کھڑا ہو، میں اپنی مسجد کو بند کرتا ہوں، میں اپنے مندر کو بند کرتا ہوں، چرچ کو بند کرتا ہوں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات آتی ہے اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ گیدرنگ وغیرہ تو کورٹ میں گیدرنگ پہ تو حکومت نے کہہ رہی ہے۔ دیکھیے، حکومت مسجدوں کا جو معاملہ ہے، مسجد میں فریش ہو کر لوگ آتے ہیں، حکومت واضح طور پر اپنی باتوں کو پہنچائے۔ اگر حکومت کہتی ہے، میں نے کہا نا کہ کرونا وائرس پر حکومت کی جو بھی اسٹیپ اور تدبیریں ہوں گی وہ سب کے لیے ہوں گی، صرف مسجد کے لیے تھوڑی نہ ہوگی، اور مسجد کے لیے بھی ہوگی، مندر کے لیے بھی ہوگی، چرچ کے لیے بھی ہوگا، گرودوارا کے لیے بھی ہوگا۔ نہیں، دیکھیے، حکومت کی طرف سے جب کوئی انسٹرکشن آئے گا، ہمارے علماء یقیناً اس پر پازیٹیولی غور کریں گے۔ بہت شکریہ۔ کیا عدالتیں بھی بند ہوگی؟ بھائی، آپ تو یہ میری اوقات سے بڑا سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، میں عدالت کو بند کروا دوں؟ بھائی، عدالت کے ہمارے جج صاحبان طے کریں گے اسے کیا کرنا ہے میرے بھائی۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔